أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مصطفیٰ کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والے تمام قابل احترام اہل ایمان، روزہ دار ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 70واں روزہ ہے، اور آج اپنے دورہ حدیث میں ہم جہاں پر نماز کا ایک سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے، نفلی اور فرضی اور اس کے ساتھ جو اعمال برکت کے حصول کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور آج بھی وہ عنوان اس کا بقیہ حصہ بھی چلے گا، تو نماز کے ٹاپک کے ساتھ ساتھ آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیگم صاحبہ، آپ کی زوجہ، ہم سب کے روحوں کی جان، ہم سب کے کرداروں کی جان، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج وصال مبارک کا دن ہے، تو ان کی بھی زندگی کے کچھ سنہری پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں دورہ حدیث کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جو نماز سے متعلقہ ہماری چیزیں رہ گئی تھی کل، آج انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج چونکہ ہم نے زیادہ جو بات ہے اپنے سلسلہ اگر بار دیکھیں تو آج ہم نے بات بے نمازی کے حوالے سے زیادہ ہوگی، اس کی سزا کے حوالے سے زیادہ ہوگی۔ تو آج میں اپنی کاپی پینسل تھام لیجئے، اپنی توجہ ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ جائیے، اور درود شریف کی برکت کے ساتھ اس پاک کلام کو اپنے ذہنوں میں سمیٹتے جائیے، اپنے سینوں میں اس کو اتارتے جائیے۔ تو ایمان والیو، آج کا جو ایک واقعے سے میں شروع کروں گی۔ ایک صاحب جو کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک عیسائی پادری سے سوال کرتے ہیں کہ تم مسلمان کیوں ہوئے؟ یعنی ایک عیسائی پادری سے سوال کرتے ہیں کہ تم مسلمان کیوں ہوئے؟ تمہیں مسلمان ہونے کے لیے کس چیز نے ابھارا، یا تمہیں کون سی ایسی چیز پسند آئی اسلام مذہب میں کہ تم نے مسلمانیت کو اختیار کیا؟ ایمان والیوں، وہ عیسائی پادری کیا جواب دیتا ہے؟ کہنے لگا ان صاحب سے کہ اسلام ہی پوری دنیا میں وہ واحد مذہب ہے، اسلام ہی پوری دنیا میں وہ واحد مذہب ہے جو روزانہ 5 مرتبہ، کتنی مرتبہ روزانہ؟ 5 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کرواتا ہے۔ اب یہ 5 مرتبہ ملاقات کس طرح ہوتی ہے؟ نماز کے ذریعے۔ کس طرح ہوتی ہے؟ نماز کے ذریعے۔ ایمان والیوں، وہ عیسائی پادری جو مسلمان ہوا وہ کہتا ہے کہ کسی مذہب میں 8 دن کے بعد بلایا جاتا ہے، کسی مذہب میں مہینے کے بعد، کسی مذہب میں سال کے بعد، جبکہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسلام روزانہ 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرواتا ہے، اس لیے میں نے عیسائیت چھوڑ کر مسلمانیت کو اختیار کیا۔ کتنی اہم چیز ہے یہ اسلام کا رکن نماز۔ ایمان والیوں، دیکھو کہ ایک غیر مسلم مسلمان کا جو عمل ہے نماز ادا کرنے کا، اس کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے، اور یہاں پر افسوس اور صد افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جانے لگی ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے سے بھی قاصر ہیں، ڈرتے ہیں، انہیں خوف ہے کہ ہم 5 وقت ادھر اس محبت میں، ایک مالک سے ملنے کی محبت، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنے مالک سے ملنے کے لیے، اپنے خالق سے ملنے کے لیے، جس کے یہ پجاری ہیں، جس کی یہ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جس کو یہ مانتے ہیں، یہ اس سے ملنے کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ
دن میں 5 مرتبہ صبح سے لے کر رات تک یہ اپنے مالک سے ملنے کے لیے نماز کے ذریعے ملاقات کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ دیکھ رہا تھا نا عیسائی، تو ایمان والیوں یہاں پر افسوس کی بات ان نماز کے چوروں کے لیے یا نماز میں جو سستی اور کاہلی کرتے ہیں ان کے لیے ہے، اور ان کے لیے لمحہ فکر بھی ہے، سوچنے کی بھی بات ہے کہ ایک غیر مسلمانوں کا یعنی کہ ہمارے مسلمانوں بھائیوں کا عمل دیکھ کر اسلام اختیار کر رہا ہے، اور ہم اسلام کے ہوتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے ہم اس عمل میں کوتاہی کیوں برت رہے ہیں۔ ایمان والیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس قول سے اب کیا مراد ہے، یہ جو ٹھنڈک ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ایمان والیوں، یعنی کہ جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اس کی آنکھیں ہیں، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں ان کو وہ ٹھنڈک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو کیا پہنچا رہا ہے؟ ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ اور آپ خود دیکھ لیجئے جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیا پہنچا رہا ہے؟ ابھی ہم نے سوچنا ہے نا، جو نہیں پڑھتا، جو تو پڑھتا ہے وہ کیا پہنچاتا ہے؟ ٹھنڈک۔ وہ نماز پڑھے گا تو نبی پاک کو ٹھنڈک اس امتی کی طرف سے پہنچے گی، اور جو نہیں پڑھے گا اب آپ اس کا فیصلہ خود کر لیجیے گا کہ وہ کیا کرے گا۔ ایمان والیوں، یاد رکھو نماز دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ستونوں کے بغیر کبھی بھی چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ دین کا ایک ایسا اہم رکن ہے جس کے بغیر دین کی چھت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز سے روزی میں جو برکت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس میں برکت بڑھ جاتی ہے روزی میں۔ اس میں کیا ادا کرنے سے؟ نماز ادا کرنے سے روزی میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اکثر لوگ کاروباری صورت میں کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں جائیں گے، ابھی تو ہماری بکری شروع ہوئی ہے، کوئی گاہک آ گیا تو نقصان ہو جائے گا، ایسے تو ہمارے مال کا خسارہ پڑ جائے گا۔ تو ایمان والیوں، یاد رکھو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ رزق میں جب جو ظاہرہ نماز کو چھوڑ دے گا اس کے رزق میں بے برکتی ہو جائے گی، اور بے برکتی کیا؟ اس کے رزق میں کمی ہو جائے گی نا، اور کمی کیا ہے، کیسے ہوگی؟ ایسا تو نہیں کہ وہ پہلے لاکھ کماتا تھا اب وہ 1000، اب وہ 5 لاکھ یا وہ 10 لاکھ یا وہ 50 لاکھ کمانا شروع ہو گیا ہے، ایسا نہیں۔ ایسا بھی دیکھیں کہ وہ کیا پتا کہ لاکھ سے 2 لاکھ کما رہا ہو، ہاں اس نے 2 لاکھ کما لیا ہو، لیکن اس مال میں جو برکت ہے نا وہ اٹھا لی جائے۔ تو آج اکثر یہ رونا آپ نے سنا ہوگا، اکثر گھروں کا رونا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، کماتے بھی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی۔ تو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی جو فکر ہے نا، اپنے جو دینی ہمارے معاملات ہیں اور جو ہماری ترجیحات ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو ہم پہ فرض ہیں، ان کی طرف ہمیں ضرور نظر دہرانی چاہیے کہ ہم اتنے بھی کما رہے ہیں، کیا پتہ کسی نے نماز کے لیے اپنی دکان کو بند کیا ہو تو وہ اس کی کم ہی آمدن ہو، لیکن کم آمدن میں بھی اس کی برکت ہو جائے، کم ہی آمدن میں اس کی، اور کوئی نماز کے لیے نہ اپنے دکان کو بند نہ کرے، اس کی کہ گاہک میرے آئیں گے، میرے گاہک چلے جائیں گے، تو اس نے 2 لاکھ کما لیا ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو، اس میں برکت نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کے فرمان کو یاد رکھیں، اور اپنے گھر کے مردوں کو بھی یہ یاد کر آپ نے بات بتانی ہے شریعت کی کہ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، دولت میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان والیوں، اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ ہم اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو ایمان والیوں، اب ہمیں اس بات سے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے مال و دولت کی خریداری، مال و دولت کو بیچنا اگر بند کیا تو نقصان ہوگا۔ نقصان نہیں ہوگا اس میں، اور اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ایمان والیوں، بے نمازی دوزخ میں بھی جاتا ہے، اور دوزخ کی جہاں پہ اتنی وجوہات ہے وہاں پر ایک وجہ انسان کا بے نمازی ہونا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ تو جنتی دوزخیوں کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر سوال کریں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ کون کریں گے؟ جنتی کن سے؟ دوزخیوں کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا الم نک من المصلین۔ سورہ مدثر میں ہے ترجمہ، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ ہم کیا نہ کرتے تھے؟ یعنی کہ جس کو اکثر مسلمان چھوڑنا عیب نہیں سمجھتے، اسی نماز جو جس چیز کو عیب نہیں سمجھتے وہی عیب کہاں پر لے کر جائے گا؟ جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا جب جنتیوں نے سوال کیا کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ تو وہ کیا بولے؟ ہم نماز تھوڑا جوش سے بولیے نا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایمان والیوں، دوزخی دوزخ میں جانے کی وجہ کیا بتائیں گے؟ کہ ہم دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے۔ یاد رکھیے ایمان والیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی عظیم ہے کہ آپ نے زندگی سے لے کر موت اور موت سے لے کر قیامت تک ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر قرآن پاک میں واضح فرما دی، وہیں پر قرآن پاک کی عملی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں ایمان والیوں، پرچہ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کا پرچہ یوم حساب کا پرچہ، آخرت کا پرچہ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں مثال کی صورت میں جب آپ کا بچہ یا بچی میٹرک میں پڑھ رہے ہو تو ان کا پرچہ اگر کویسچن پیپر جو ہے وہ آؤٹ کر دیا گیا تو بچے کے لیے بڑی سعادت کی بات بن جاتی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ کون سے سوالات آنے ہیں اور کون سے نہیں۔ تو وہ یقیناً اگر وہ اس بات کو سمجھے گا تو یقیناً اس بات سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے، تو لہٰذا میں اس کی تیاری میں لگ جاؤں۔ اور جو یہ سمجھ بھی لے، جس کو پتہ بھی ہو کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے لیکن بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے، تو اس بچے سے بڑھ کر کوئی اور نکما نہیں ہو سکتا کہ اس کو پتہ بھی تھا کہ پرچہ آؤٹ ہے پھر بھی تیاری نہیں کی۔ تو ایمان والیوں، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت کے امتحان کا جو پرچہ آؤٹ کر دیا گیا ہے اس کی تیاری میں لگو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ اے میرے امتیو، قیامت کے دن تم سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ نماز کا۔ کون سا ہوگا؟ نماز کا۔
اور یاد رکھو جب کویسچن پیپر پاس آتا ہے نا تو جس کو پہلا کویسچن آ رہا ہوتا ہے وہ بڑا پرسکون ہو جاتا ہے اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ میں اگلے سوال بھی کر لوں گا. تو جس کو پہلا ہی نہیں آتا اس کو پریشانی پڑ جاتی ہے کہ ہائے میں دوسرے کیسے کروں گا. تو میں صدقے جاؤں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو اپنی امتیوں کے ساتھ نہایت رحم فرمانے والے، ان کے لیے نہایت آسانی چاہنے والے ہیں. آپ نے یہ بات واضح فرما دی کہ قیامت کے دن یعنی کہ جب امتحان کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا، ڈے آف ججمنٹ ہوگا، تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اب اس سے مراد کیا ہے کہ امتیوں نماز کی تیاری کر لو، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ. تو ایمان والیوں، ہاں دوسرا اسٹوڈنٹ جو سست ہے، جس کو پتا ہے کہ یہ والا پرچے میں یہ پرچہ آنا ہے، یہ سوالات آنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنا نکمہ ہے کہ تیاری کرنے میں سست ہے، تو اس نے اپنا نقصان کیا یا نہ کیا؟ بولیے. اس نے تو اپنا نقصان کر لیا کہ پتہ بھی تھا، یا تو اس کا اس بات پہ یقین نہیں تھا. کچھ کچے یقین والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، کچھ کچے یقین والے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ یہ جو بات مجھے جس نے پہنچائی ہے وہ بات کرنے والا امین نہیں ہے یا بات کرنے والا سچا نہیں ہے، تو اس لیے اس نے اس عمل کو نہ کیا، چھوڑ دیا. جس کو تو یقین تھا کہ یہ بات کرنے والا پختہ بندہ ہے وہ تو عمل کرے گا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس آخرت کے پرچے کی ہم بات کر رہی ہیں اس کی خبر ہمیں کسی عام نے نہیں بلکہ رحمت للعالمین سید المرسلین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے روح کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہستی میرے اور پیارے آپ کے میرے اور آپ سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری بہنوں دی تھی، جن کی گواہی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دے رہا ہے. اس طرح سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى الا هو الا وحی یوحی. ترجمہ اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر جو وہی ان کی طرف کی جاتی ہے. کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو وہی ان پر کی جاتی ہے وہی کی جاتی ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ایمان والیوں کلام خدا ہے کلام محمد. کیا کلام خدا ہے کلام محمد، اسی سے سمجھ لو مقام محمد. کہ آپ کا مقام ہمیں خبر دینے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ہمیں کیا خبر دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے حساب امتیوں تم سے کس چیز کا کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں، لہٰذا نماز قائم کرو. اور ایمان والیوں آگے کیا کہیں کہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو نے جو دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی. یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شان ہے، ایمان والیوں ان کا مقام ہے. اب ذرا ذکر کرتی ہوں ان لوگوں کا بھی جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں اور اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں. نماز ادا کرنا ایک بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں اور ٹائپ جو ہے نا وہ لوگ پائے جاتے ہیں، ہر قسم کے نظریات والے لوگ ہیں. تو ایمان والیوں یاد رکھو جنت جو ہے وہ پاک لوگوں کی جگہ ہے. تو وہاں پر کون سے لوگ جائیں گے؟ پاک ہی جائیں گے. جنت کن لوگوں کی جگہ ہے؟ پاک لوگوں کی. اور وہاں پر کون جائیں گے؟ پاک لوگ ہی جائیں گے. اور گناہوں کی وجہ سے جو بندوں کا جو باطن گندا ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے لوگوں کا بندوں کا جو باطن گندا ہو جاتا ہے، تو ایمان والیوں کو کس طرح ممکن ہے کہ وہ جنت میں سیدھے جائیں گے؟ جیسے کہ ایک میں مثال دینا چاہتی ہوں، جس طرح ایک صندوق میں جس میں آپ دھلے ہوئے کپڑے رکھتی ہیں، صاف اور ستھرے کپڑے رکھتی ہیں. آپ ایک صندوق میں دھلے ہوئے کپڑے رکھتی ہیں، صاف اور ستھرے کپڑے رکھتی ہیں، اور میلا کچیلا کپڑا اس کے ساتھ نہیں رکھتی، الگ رکھتی ہے نا. اور اگر اس کے ساتھ رکھنا ہو صندوق میں تو آپ پہلے کپڑوں کو دھوئیں گی
تو پھر آپ وہ صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ رکھیں گی. ایسا ہی ہے نا، ایک ستھری بیوی کی یہی پہچان ہے. ایسا ہی ہے نا کہ وہ میلے کو الگ اور ستھرے کو الگ رکھتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ایمان والیوں، اب اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فکر لاحق تھی کہ میرے امتی گناہ کریں گے جس کی وجہ سے ان کا باطن گندا ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا، کچیلا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. اور جنت ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. تو میرے امتی کیسے جنت میں جائیں گے؟ پھر میرے امتی کیسے جنت میں جائیں گے؟ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک و مولا سبحانہ و تعالی، میرے امتیوں کے گناہوں کی معافی کس طرح ہوگی؟ آپ کو اپنے امتیوں کے گناہوں کی بہت زیادہ فکر تھی. آپ اپنے امتیوں کو گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. کہا مالک و مولا، میرے امتیوں کو گناہوں کی بخشش کس طرح ہوگی؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، گناہوں کی بخشش کے لیے نمازوں کا تحفہ اپنے امتیوں کو دے. جو میں نے تمہیں دیا نماز کا تحفہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے امتی گناہوں سے پاک رہیں تو وہ کیا کرے؟ نماز قائم کرے، نماز قائم کرے، وہ نمازی بن جائیں. اس سے ان کے گناہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گے. ایمان والیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اے میرے صحابہ کرام علیہ رضوان، اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو، آپ نے کیا فرمایا؟ کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، یعنی کہ نہر میں نہائے، غسل کرے، اپنے آپ کو فریش کرے، تر و تازہ کرے، تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل رہ جائے گی؟ وہ گندا رہے گا؟ وہ ناپاک رہے گا؟ ہاں، وہ بیمار رہے گا؟ تو ایمان والیوں، صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بالکل وہ ایسا نہیں رہے گا، بلکہ وہ تو میل سے، اس سے میل دور ہو جائے گی، ناپاکی دور ہو جائے گی، گندگی دور ہو جائے گی، بدبو دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، برائی دور ہو جائے گی. جب وہ اس نہر میں نہائے گا، غسل کرے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل اسی ہی طرح جب میرا بندہ، جب میرا امتی دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باطن کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. باطن کے گناہوں کی تمام جو میل کچیل ہے اس کو اس سے دور فرما دے گا. ایمان والیوں، یاد رکھو، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو گناہوں کی گٹری، جو گناہوں کی گٹری ہے اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے. جب وہ شخص، جب وہ نمازی رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، کون سی حالت میں؟ کس کی حالت میں؟ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے. جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ گٹری اس کے سر پر سے گرا دی جاتی ہے، گر جاتی ہے. جب وہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی گٹری اس کے سر سے گرا دی جاتی ہے، گر جاتی ہے. اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے سر سے گناہوں کا بوجھ بھی اتر چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ، یہ ایک نمازی کی نماز ادا کرنے کی برکتیں ہیں. ایمان والیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت پرندہ دیکھا، اور آپ نے جب وہ پرندہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تالاب میں، ایک تالاب کے کنارے پر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. وہ پرندہ تالاب کے کنارے پر مٹی سے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے جس سے وہ گندا ہو جاتا ہے. پھر وہ تالاب میں ڈبکی لگاتا ہے جس سے وہ ستھرا ہو جاتا ہے، جس سے وہ، جب وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو وہ گندا ہو جاتا ہے. پھر وہ ساتھ ہی تالاب میں ڈبکی لگاتا ہے تو وہ پرندہ صاف ہو جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے اور اجلا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے.
اس عمل کو اس نے 5 مرتبہ کیا. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والیوں اس پرندے کی مثال دے کر یہ بات اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کو سمجھائی کہ جو دنیا میں رہیں گے گناہوں سے وہ گندے ہو جائیں گے. جب تک 5 نمازیں پڑھیں گے تو میں انہیں اس طرح صاف کر دوں گا جس طرح یہ پرندہ صاف ہے. ایمان والیوں، نماز پڑھنے کے بے شمار بے انتہا فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہی کر سکتی ہوں کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ بے نمازی کی سزائیں بھی ہیں. اور اب ذرا وہ بھی سنا دیتی ہوں. شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا. اس کا سر ایک فرشتہ بھاری پتھر سے کچل رہا ہے. کیا آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا سر ایک فرشتہ بھاری پتھر سے کچل رہا ہے. جب وہ پتھر سر پر مارتا تو اس کا سر پاش ہو جاتا. جب وہ فرشتہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو اس کا سر پاش ہو جاتا اور پتھر دور جا کے گرتا. پتھر اس کی نحوست سے کہہ لیجیے دور جا کے گرتا. جب فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کر واپس آتا تو اتنے میں اس کا سر پھر سلامت ہو جاتا. فرشتہ پھر اس کے سر کو پتھر سے کچلتا، پھر وہ پتھر دور جا کر گرتا. اور یہ عمل بار بار ہوتا جا رہا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یا جبریل، کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جس کے اوپر اتنا شدید عذاب کیا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا امتی ہے. یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز ادا نہیں کرتا تھا. یہ آپ کا کون سا امتی ہے جو نماز ادا نہیں کرتا تھا؟ اللہ اکبر. ایمان والیوں، کتنی شرمندگی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو خود کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بھی کہتے ہیں، لیکن نماز سے غافل ہیں، سست ہیں، اپنی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، اپنی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. اور یاد رکھے، نمازی کس شخص کو کہیں گے؟ جو 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھے گا، باقی کی حالت میں نماز پڑھے گا، وہ ہوگا نمازی. جو جب دل چاہا نماز پڑھی، جب نہ چاہا نماز پڑھی، کبھی کوئی عذر بلا وجہ کا عذر اپنا عذر بنا کے نماز چھوڑ دی، تو یاد رکھو ایسے شخص کو ہم کبھی بھی نمازی نہیں کہہ سکتے. نمازی وہ ہے جو کتنے وقت کی نماز پڑھے گا؟ 5 وقت، سوائے حیض و نفاس ناپاکی کے وہ اپنی نماز کو نہیں چھوڑے گا. ایمان والیوں، ایک اور حدیث میں ہے کہ بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی. بے نمازی کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی اور قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. ایک دوسرے میں داخل. سخت وعدے ہیں. آج اکثر ہم عورتیں، خواتین جن کے پاس بیٹھ کر اپنی نمازوں کے وقت کو برباد کر رہی ہیں، آج جو ہمارے دنیاوی مشاغل ہیں، اکثر لوگوں کا مشغلہ ہے جی شاپنگ کرنا. صبح جاتی ہیں، شام میں آتی ہیں، بے پردگی سے، بے حیائی سے اپنے اس معاملے کو سر انجام دیا، نمازیں اس میں گئیں، ہر طرف کا وبال. کچھ بیویوں کا مشغلہ ہے ٹیلی ویژن پر بیٹھے رہنا، نمازیں جاتی ہیں تو جائیں. کچھ بیویوں کا مشغلہ ہے کہ بیجا گفتگو میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، ٹیلی فون کے ذریعے یا کوئی گھر میں آ جائیں یا کسی کے گھر میں جا کر. کچھ بیویوں کا مشغلہ ہوتا ہے کہ موبائل پہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا. تو ایسے عمل کر کے وہ اپنی نمازوں کو چھوڑ رہی ہیں، اپنی
نمازوں کو چھوڑیں، نمازوں کی چوری کر رہی ہیں، تو یاد رکھو اس وقت میں تمہاری وہ بہنیں جو تمہارے وقت برباد کرنے کا ذریعہ ہے، جن کو تم نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، تمہارے وہ موبائل جن پہ تم وقت گزار رہی ہو، تمہارے وہ ٹیلی ویژن جن پہ تم وقت گزار رہی ہو، اگر تم نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا تو قبر میں تو تمہیں کوئی چھڑانے نہیں آئے گا نا۔ یہ خواتین جن کے لیے تم نے نمازیں چھوڑی، یہ موبائل، یہ شاپنگز، اور میں تو یقین جانے خواتین کی یہاں پر تربیت کرنا چاہتی ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ رمضان کے مہینہ میں شاپنگ کے لیے مت جائیں، آپ رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیا کریں، یا پھر جانا بھی ہو تو اس وقت میں جائیں جب آپ کی نمازیں قضا نہ ہو رہی ہوں۔ سمجھ آ رہا؟ تو مجبوری کے تحت اگر جانا ہی پڑ رہا ہے تو اپنے اوقات کو سیٹ کیجئے، یا پھر مسجدیں بنی ہوتی ہیں بازاروں میں، مسجدوں میں جا کر اپنی نمازیں ادا کیجئے۔ بہرحال رمضان میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں شاپنگ کر کے اپنی عبادات کو، جو ہم فرضی یا نفلی عبادات کر رہے تھے، اس پہ کمی نہ ہو، تو رمضان سے پہلے ہی شاپنگ کر لیں تو بہتر ہے۔ تو ایمان والیو، اس وقت میں تو کوئی چھڑانے نہیں آئے گا نا، جب اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو رہی ہوں گی، ایک دوسرے میں گھس رہی ہوں گی، اور کتنی تکلیف کی بات ہے اگر ہماری پسلیوں کو ذرا دبایا جائے نا تو ہم کتنی تکلیف محسوس کریں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ قبر میں بے نمازی کی سزاؤں میں سے ایک یہ سزا ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر کرتی جائیں گی۔ اللہ اکبر! اور یہ بہت تکلیف ناک عمل ہوگا ایمان والیو، روزہ دارو، یہ بہت تکلیف ناک عمل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے نمازی سے حساب سختی سے لیا جائے گا، کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ کس سے؟ بے نمازی سے سختی سے حساب لیا جائے گا، اور ایک گنجا سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا، ایک گنجا سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ جب وہ ڈنک مارے گا تو بندہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ جب وہ ڈنک مارے گا نا، کون؟ گنجا سانپ۔ کون سا سانپ؟ گنجا سانپ جب ڈنک مارے گا نا تو وہ بے نمازی زمین میں 70 ہاتھ نیچے دس دیا جائے گا، اور پھر لوہے کے ناخن استعمال کر کے اس کو باہر نکالا جائے گا، اس بے نمازی کو۔ وہ جو 70 ہاتھ نیچے گیا تھا نا بے نمازی، پھر اس کو لوہے کے ناخن کر کے زمین کے نیچے سے نکالا جائے گا، اور یہ بہت تکلیف ناک عمل ہوگا ایمان والیوں، یہ بہت تکلیف ناک پروسیجر ہے۔ اور پھر اس کو ڈنک مارے گا، اور پھر وہ زمین میں 70 ہاتھ گنا، پھر وہ نیچے دھنستا چلا جائے گا، سزا میں مبتلا رہے گا۔ کیا گناہ تھا اس کا؟ صرف اس نے نماز قائم نہ کی، وہ نماز کا چور تھا۔ وہ کس کا چور تھا؟ نماز کا۔ کس کا؟ خود بھی نمازی بننا ہے، یہ جو نسخے بتائے جا رہے ہیں نا آپ کو، خود بھی نمازی بنیے، اور پکے نمازی بنیے، کٹر نمازی بنیے، کہ نماز چھوڑنے کا تو تصور بھی نہ رکھیے۔ ہاں ایمان والیوں، اور پھر وہ لوگ جو جان بوجھ کر تارک صلاۃ ہوتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ کیا کیا اس نے؟ کفر کیا۔ اب ایمان والیوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا کافر، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے صلاۃ چھوڑی۔ اب جو نماز چھوڑے گا نا، اب وہ جن برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا وہ اس کو کفر تک لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ اس کو خدا کا ہونا تو آیا ہی نہیں ہے، اس نے خدا کی وحدانیت کو، اس کی ربوبیت کو تو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکایا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے اوپر اپنے گناہوں کا بوجھ سمجھا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ حیوانوں کی طرح اگر زندگی گزارتا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں اس کی یہ بے نمازی کا عمل اس کو کفر تک لے کے چلا جائے، جو ایک انسان کے ایمان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہاں، وہ دین جس کو اختیار کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اور اس کو نہ صرف اختیار کرنے کا بلکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا کہ اس کے سائے میں آ جاؤ، اس کے دائرے میں آ جاؤ،
اور اس کے جو ارکان ہے، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس دائرہ اسلام کو اختیار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیابی ہو جاؤ گے۔ ایمان والیو، جب انسان تارک صلاۃ ہوگا، نماز کو چھوڑے گا، تو یاد رکھے وہ اتنی بے برکتی اس کے ساتھ ہو جائے گی کہ کفر تک کرنے کا اندیشہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ تو ایمان والیو، صرف اتنی ہی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، ویسے وہ اتنے برے نہیں ہوتے، لیکن نماز پڑھنے میں وہ سست ہوتے ہیں، نماز پڑھنے میں وہ سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، اور اسے سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ ہماری غلطی ہے، لیکن پھر بھی وہ کوتاہی برتتے ہیں۔ تو ایمان والیو، ایسے جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتے، البتہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نماز کو چھوڑ کر، ایک تو ہے نا تارک صلاۃ ہی ہے، تو کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ رہے تو یہ ہم غلطی پر ہیں، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اکثر بہنیں آپ نے سنا ہوگا ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن وہ میری فلاں مصروفیت، میں نے وہ اپنی روزی روٹی بھی کمانی ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں سمجھتی ہوں پڑھنی چاہیے، بلکہ وہ دوسرے کو جو سمجھا رہا ہوتا ہے یا ڈرا یا بتا رہا ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے وہ کر رہی ہوتی ہے جیسے وہ اسے شرمندہ کر رہی ہوتی ہے۔ نہیں پڑھنی چاہیے، ہمیں بھی پتہ ہے گناہ بھی ہوتا ہے، تو بھی پتہ ہے تو پڑھو۔ ہاں، ایسے لوگوں کو اسلام کے دائرہ کار سے نکالا تو نہیں جائے گا، خارج تو نہیں کیا جائے گا، البتہ وہ کبیرہ یعنی کہ بڑے گناہوں میں ان کا اس گناہ کو شمار کیا جائے گا۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ جو وہ نماز نہیں ادا کرتے۔ ایمان والیوں، آپ بتاتی ہوں ایک ایسی حقائق کہ شیطان بھی جن سے شرما گیا، گھبرا گیا، اس سے شیطان بھی گھبرا گیا۔ حقائق میں آتا ہے کہ شیطان ایک بندے کے ساتھ ہم سفر ہوا، ایک بندے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس بندے نے 2 دن کوئی نماز ادا نہیں کی۔ اس بندے نے کتنے دن؟ 2 دن۔ بھئی آواز بہت ہی آہستہ ہے۔ 2 دن۔ کون سے؟ کتنے دن؟ 2 دن۔ 2 دن اس بندے نے نماز ادا نہ کی۔ شیطان اسے اجازت لے کر جانے لگا تو اس بندے نے پوچھا، تم کون ہو اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ تم تو میرے ہم سفر ہو، میرے ساتھ چل رہے ہو، تم کون ہو اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں شیطان۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں، اور یہ سوچ کر میں آپ سے جدا ہونے لگا ہوں یا جدا ہونے جا رہا ہوں کہ میں نے ایک سجدہ سے انکار کیا۔ کتنے سجدوں سے ابلیس نے انکار کیا تھا؟ ایک سجدہ تھا جو کس کو کرنا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے ایک سجدہ آدم علیہ السلام کو نہ کیا تو مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ کہاں سے نکال دیا گیا؟ ایک سجدہ میں نے ادا نہ کیا، آدم کو سجدہ نہ کیا تو مجھے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا گیا۔ اور تو نے تو 2 دن کے سجدے نہیں کیے، تو نے تو 2 دن نماز نہیں پڑھی۔ اور ایمان والیوں، 2 دن کے سجدے 196 سجدے بنتے ہیں۔ 2 دن کے سجدے کتنے؟ 196۔ میں نے ایک سجدہ نہ کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مجھے کہاں سے نکالا؟ جنت سے نکالا۔ لعنت کا توق میرے گلے میں ڈالا، مجھے ٹھکرا دیا، مجھے اپنی بارگاہ سے، اپنی رحمت سے اللہ نے مایوس دور کر دیا۔ اور تو سوچ کہ تو نے کتنے سجدے ادا نہیں کیے؟ 2 دن کے سجدے 196 تو نے سجدے اللہ کو ادا نہیں کیے۔ تیرے اوپر کتنا غضب ہوگا، تیرے اوپر کتنا غضب ہوگا۔ اگر تیرے ساتھ میں رہا تو اس غضب کا بھی میں شکار ہو جاؤں گا، لہٰذا میں تم سے دور جا رہا ہوں۔ یہ کس بارے میں؟ جس نے کیا نہیں کیا؟ کتنے دن کی؟
2 دن کی نماز اس نے نہیں پڑھی، تو شیطان بھی اس سے پناہ مانگ رہا، کہا میں تو آگے ہی لعنتی ہوں، مجھے تو آگے ہی اللہ نے نکالا ہوا ہے، تیرے اور میں جو تیرے پہ اللہ نے غضب کرنا ہے اس غضب کو میں نہیں برداشت کر سکتا، میں شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہے۔ تو جانو اور جاگ کے جان جاؤ کہ بے نمازی ہونا ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ کیا ہونا؟ بے نمازی ہونا ایمان والیوں بہت بڑا عذاب ہے، اور خود شیطان بھی اس بندے سے پناہ کہتا ہے کہ میں تیرا غضب نہیں جھیل سکتا کیونکہ تجھ پر اللہ نے غضب کرنا ہے، تو نے 48 رکعات ہوتی ہیں 2 دن میں، اگر ہم فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء کی دیکھیں نا 2 دن کی 48 رکعات بنتی ہے، اور تو نے ان 48 رکعات میں جو 196 سجدے کیے جاتے ہیں تو نے ان کا انکار کر دیا، گویا میں تیرا غضب جو تجھ پر ہونا ہے میں اس غضب کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تو ایمان والیوں، اب جو سنتی جا رہی ہو، ظاہر ہے ہمارا چیپٹر کلوز ہونے کو آ رہا ہے، دورہ حدیث اپنی تکمیل کو جانے لگا ہے نماز کے حوالے سے، تو بس پچھلی معافیاں مانگو اور آگے نمازی بننے کی اللہ سے توفیق مانگو۔ ایمان والیوں یاد رکھو، دوزخ کے دروازے پہ نام لکھا جائے گا، کس دروازے پر؟ دوزخ کے دروازے پہ نام لکھا جائے گا، کس کا؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز، ہاتھوں کو اٹھا لو بھائی، کتنی نماز؟ کتنی نماز؟ پہلے 2 دن کی نمازوں کا ذکر کیا نا، اب ذکر کیا کر رہی ہوں؟ صرف ایک نماز کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز تک کر دیتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کس کے دروازے پر؟ کس کے دروازے پر؟ دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اتنی دیر تک نہیں مٹایا جاتا جب تک وہ بندہ نماز ادا نہیں کر لیتا، وہ نام نہیں مٹایا جاتا جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لیتا۔ تو ایمان والیوں، ہمیں اپنی پہلی بات نمازوں کی پابندی، دوسری بات اپنی قضاؤں کی ادا کرنی چاہیے، جتنی قضا ہوئی ہے ان قضا کو ادا کیجیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایمان والیوں، اس سے بیشتر کہ نماز جنازہ میری یا آپ کی پڑھائی جائے۔ آئیں جو موجودہ ہمارے پاس وقت ہے اس میں تو اپنے آپ کو مکمل نمازی بنائیں، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہم سے پیچھے چھوٹی ہیں تو ان نمازوں کی قضا کریں، ان کو کیلکولیٹ کریں کہ کہاں سے لے کر کب تک ہماری نمازیں چھوٹی ہیں، اور ان نمازوں کو ادا کیجیے۔ یاد رکھیے ایمان والیوں، جن کے ذمہ فرائض ہیں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جن کے ذمہ فرض ہیں ان کے نوافل بھی قبول نہیں ہے۔ یہ انتہائی سنجیدہ بات ہے جو میں مساجد میں اور پچھلے درس قرآن میں اور اپنے لیکچرز میں بھی یہ بات کہتی ہوں کہ جب آپ کے ذمہ فرض ہیں پھر نفل قبول، ان کی وہ برکت نہیں ہوتی ہے، وہ قبولیت نہیں ہوتی ہے ایمان والیوں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی میری اتنی نمازیں چھوٹ گئی، اب میں ادا کروں گی، کیسے کروں، اتنی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنی وہ جھلی بن جاتی ہے، اتنی وہ ساتھی بن جاتی ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتہ؟ انسان اگر اپنے سے بھی بے خبر ہے تو خبر کس کی رکھتا ہے؟ ہاں، ہم میں سے اکثر عورتیں دوسرے کی خبر تو بڑی رکھتی ہیں، بہتر ہو کہ ہم اپنی ہی خبر رکھ لیں۔ تو ایمان والیوں میں ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک بندہ جب گھر سے حج کی نیت سے نکلتا ہے، کون سی نیت سے؟ ایک بندہ جب گھر سے حج کی نیت سے نکلتا ہے تو رستے میں اس کی موت آ جائے، اس کی موت ہو جائے، پتا تو نہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں پر موت کا فرشتہ بھیج دینا ہے، تو رستے میں اس کی موت آ جائے تو ایمان والیوں تو وہ قیامت کے روز حاجیوں میں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن کن میں اٹھایا جائے گا؟ ابھی اس نے حج ادا، ابھی وہ رستے میں نکلا،
ہی تھا کہ اس کو کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر آپ اپنی نیت کر لیں جو قضا کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہیں، اور پھر ایک جاہلانہ تصور کہ جو رمضان شریف کا آخری جمعۃ المبارک آتا ہے جی، اس میں کہتی ہیں جی ہم نے جو وہ قضائے عمری پڑھ لی تو ہماری تمام قضائیں ہو گئی۔ بھئی کیسے ہو گئیں؟ وہ تو ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن لوگوں نے پورا سال یا اس مہینے جتنی قضائیں ادا کی تھی وہ اس کے کفارے کے لیے قضائے عمری پڑھ لیا انہوں نے، تو ان کی قضاؤں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ لیکن عام عورت جس کو سمجھاتے بہت دفعہ یہ چکے، میں خود بیانات یہ کر چکی ہوں، لیکن اس کے باوجود ہماری خواتین اس بات کو اکثر، سب کا ذکر نہیں ہے، اکثر نہیں سمجھتی ہے۔ تو اگر آج آپ نیت یہ کر لیں کہ آج آپ نے سنا نا کہ بے نمازی کی کتنی وعدیں ہیں، کتنی سزائیں ہیں، کتنی پکڑ ہے، کسی ایک کو بھی یاد رکھ لو گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد اپنی نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرو گی انشاءاللہ۔ تو ایمان والیوں، آئے نمازی بنیں، اور یہ جتنے نمازی بننے کے نسخے ہم نے آپ کو بتائے ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر نہ صرف خود عمل کریں گی بلکہ دوسروں کو بھی نمازی بنائیں گی۔ اور جو جان بوجھ کے نمازیں چھوڑتی ہو، خدا کا واسطہ ہے اس عورت کی صحبت سے دور رہیے گا، اس کی سنگت سے دور رہیے گا، کیونکہ جس کو خدا کا ہونا نہیں آتا وہ کبھی تیری میری بھی نہیں ہو سکتی۔ تو دعا کرتی ہوں تمام امت محمدیہ کے واسطے، تمام مردوں خواتین کے واسطے، تمام نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کے واسطے، تمام وہ بچے جو 7 سال سے اوپر ہیں، تمام وہ بچیاں اور بچے جو 10 سال سے اوپر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نمازیں پیچھے چھوٹی ہیں ان کو قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بجا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔